السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں پرکچے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ارمغان اکسی میرے اور آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹوڈے پاکستان پر۔ پیارے پاکستانیوں، 13 دسمبر کا جلسہ لاہور کا گزر گیا، پی ڈی ایم کا 11 پارٹیوں کا۔ میں جلسے والے دن لاہور میں موجود تھا، لیکن کوریج میں میں کرونا SOPs کا خیال رکھتے ہوئے اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی اور اپنے دوست احباب کی جو صحت ہے ان کا خیال رکھتے ہوئے جلسے میں نہیں گیا، تاکہ وہاں سے کرونا لے کے گھر نہ آ جاؤں اور اپنے دوست احباب جو ہیں ان میں نہ پھیلا دوں۔ تو بہرحال جلسہ جو لوگوں نے دیکھا، ٹی وی پہ بھی دیکھا، اور جو وہاں پہ موجود تھے لوگ، میڈیا بھی موجود تھا، انہوں نے دکھایا بھی ٹی وی پہ۔ لیکن ایک بڑی عجیب بات جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ چند تصویریں تھیں عمران خان کے جلسے کی جو 13 دسمبر سے ایک دن پہلے ہی وائرل ہونا شروع ہو گئی تھیں، اور پی ٹی آئی کے کارکن اور پی ٹی آئی کے جو بڑے بڑے پیجز تھے سوشل میڈیا پہ، انہوں نے وائرل کرنا شروع کر دی تھی، اور یہ ساتھ لکھ کے وائرل کی تھی کہ 13 دسمبر کی شام کو یہی تصویریں جو ہیں عمران خان کے پرانے جلسوں کی، یہ نون لیگ والے اپنے جلسے کی 13 دسمبر کے جلسے کی کہہ کے شیئر کرنا شروع کر دیں گے، اس لیے ہم پہلے پوسٹ کر رہے ہیں۔ تو کافی سارے پیجز پہ وہ دیکھی گئی تصویریں۔ تو ہوا وہی کہ 13 دسمبر کی شام ہوتے ہی جو ہی اندھیرا چھایا تو وہ عمران خان کے پرانے جلسوں کی، مینار پاکستان پہ جو جلسے کیے تھے عمران خان نے، اس کے پرانے جلسوں کی تصویریں جو ہیں وہ نون لیگ والوں نے اور اس کے کارکنوں نے اور جو سرکردہ رہنما ہیں جو پیجز چلا رہے ہیں بڑے بڑے، انہوں نے شیئر کرنا شروع کر دیں اپنے سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ۔ پہلے تو میں نے بھی جب 13 دسمبر کی شام ہوتے ہی وہ تصویریں نون لیگ والوں کی طرف سے شیئر ہوتی دیکھی سوشل میڈیا پہ، تو میں بھی ہنستا رہا، اور پھر میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جو لوگ خود اپنا ساتھ نہیں دے سکتے میں ان کا ساتھ کیسے دوں۔ تو مجھے وہ فقرہ بڑا یاد آیا بار بار کہ دیکھیں پی ٹی آئی والوں نے خود کہہ دیا تھا یہ کہ یہ تصویریں شیئر کریں گے یہ، تو اس کے باوجود وہ شیئر کرتے جا رہے تھے جو عمران خان کے جلسوں کی تصویریں۔ تو میں پہلے تو خاموش تماشا ہی رہا، لیکن میرے مری کے ایک دوست ہیں بڑے اچھے، مرتضیٰ صاحب، تو انہوں نے جب اپنی آئی ڈی سے وہ تصویریں شیئر کی، وہی تصویریں اپنی آئی ڈی سے شیئر کر دیں جن کے بارے میں ایک دو دن پہلے پی ٹی آئی والوں نے بتا دیا تھا کہ یہ لوگ کہیں گے کہ یہ 13 دسمبر کے ہمارے جلسے کی تصویریں ہیں۔ تو میں نے ان کے ساتھ تھوڑی سی کنورسیشن کی تجربے کے طور پہ، انہوں نے بحث کی کافی زیادہ، اور باقاعدہ انہوں نے مجھے یہاں تک کہہ دیا کہ میں نے کہا جی آپ جھوٹ کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ اگر آپ کا جلسہ واقعی کامیاب تھا تو آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ آپ جھوٹ کا سہارا لینا کیوں پڑا آپ کو؟ آپ کا یہ جھوٹ کا سہارا لینا اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ایک کامیاب جلسہ نہیں کر پائے۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہوتے اس بات پہ، اپنا جھوٹ پکڑے جانے پہ، کیونکہ میں نے ان کو لنک بھی سینڈ کر دیا ایک، جس پیج پہ وہ 13 دسمبر کو دن 3:37 پہ جس پیج پہ وہ تصویریں اپلوڈ ہوئی تھیں، اس پیج کا لنک بھی بھیجا اور اسکرین شاٹ لے کے بھی بھیجے میں نے کہ یہ دیکھیں آپ۔ تو اس کے باوجود وہ شرمندہ ہونے کے بجائے انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم نے جو ہے نا، الٹا انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے پی ٹی آئی والوں کو مرچیں لگانے کے لیے یہ تصویریں شیئر کی ہیں۔ مطلب اتنے ڈھیٹ لوگ ہیں، اتنے شرمندہ بھی نہیں ہوتے اپنے جھوٹ پکڑے جانے پہ۔ تو انہوں نے یہ کہہ کے، تو انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کی اکثر پوسٹوں میں جھوٹ ہوتا ہے، نون لیگ کے اکثر لوگ جو ہیں وہ پوسٹوں میں جھوٹ، دھڑا دھڑ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ میں نے آپ کے منہ سے کبھی سچ نہیں سنا۔ تو میں نے انہیں یہ چیلنج کیا، وہ اسکرین شاٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، میں چاہوں گا کہ ایڈیٹر صاحب جو ہے نا، وہ ابھی ہم اسٹوڈیو میں تو موجود نہیں ہیں، لیکن یہ ایڈیٹر صاحب اگر وہ بھی دکھا دیں بیچ میں اسکرین شاٹ جو ہیں، کہ انہوں نے جب مجھے کہا کہ میں نے آپ کے منہ سے کبھی سچ نہیں سنا یا آپ جھوٹ بولتے ہیں، تو میں نے کہا مجھے ایک میرا کسی پروگرام میں یا میرے کسی کالم میں ایک جھوٹ مجھے بتا دیں۔ تو انہوں نے مجھے میرا جھوٹ بتانے کے بجائے آگے لمبی بحث شروع کر دی اور کہا کہ آپ نے کبھی سچ بولا ہو تو بتاؤ نا۔ میں نے کہا مجھے ایک جھوٹ، اگر میں سچ کبھی بولا ہی نہیں میں نے، تو میرے تو تمام جھوٹ ہوں گے جو سوشل میڈیا پہ پڑے ہیں، جو ٹی وی پروگرامز میں ہیں یا میرے کالمز کے اندر ہیں، تو سارے جھوٹ ہوں گے۔ تو آپ ایک جھوٹ بتا دیں ان میں سے، آپ کے لیے تو آسانی ہے، پھر میرا جھوٹ آپ کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا۔ جب میں بولتا ہی جھوٹ ہوں اور سچ بولتا ہی نہیں، تو آپ کے لیے تو ایک جھوٹ بتانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن وہ نہ بتا سکے۔ مطلب ایک تو جو ہے ہوتا ہے نا ڈھیٹ پن کے اعلیٰ درجے کی مثالیں قائم کر رہے ہیں یہ لوگ۔
تو میں اب یہ بھی چاہوں گا کہ آپ کو وہ اسکرین شاٹ بھی دکھایا جائے جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کے جلسوں کے 2000 بندوں کو 2 لاکھ لکھتے تھے اور 2 لاکھ بتاتے تھے۔ میں پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ادھر بھی ان کو چیلنج کیا کہ آپ مجھے میرے کسی شو میں، میرے کسی ٹی وی پروگرام میں، میرے کسی کالم میں عمران خان کے جلسوں میں بندوں کی تعداد بتاتے ہو، مجھے بتا دیں، اور میں نے کہیں ڈسکس بھی کیا ہو کہ کتنے بندے تھے عمران خان کے جلسے میں۔ میں نے کسی کے جلسے میں بھی، وہ نواز شریف کا جلسہ ہو، وہ اپوزیشن کا ہو، وہ پی ڈی ایم کا ہو، یا وہ سابقہ پرانے دور کے عمران خان کے جلسے ہوں، میں نے کبھی تعداد کو ڈسکس ہی نہیں کیا، نہ کبھی کہا کہ کتنے بندے تھے کتنے نہیں تھے۔ تو یہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا۔ مطلب ہر قدم پہ آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ تو جیسے آپ کے لیڈر جو ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ ہیں وہ ذرائع جن سے لندن کی جائیدادیں بنائی، اور جو ہے ادھر جا کے عدالت میں جا کے قطعی خط پیش کر دیتے ہیں اور وہاں پہ جعلی ڈاکومنٹ جمع کروانے پڑ جاتے ہیں۔ کیلیگرافی فونٹ، جو فونٹ دنیا میں ایجاد بھی نہیں ہوا تھا، اس فونٹ کی تحریر جو ہے اس دور کی آپ بنا کے دکھا دیتے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں تو 13 دسمبر کے جلسے سے پہلے ہر طرف مولانا فضل الرحمان ہوں یا مریم صفدر ہوں یا بلاول زرداری ہوں، وہ یہی کہتے تھے کہ دسمبر حکومت کا آخری مہینہ ہے، دسمبر کے مہینے میں حکومت چلی جائے گی۔ اور 13 دسمبر کے جلسے کی بہت زیادہ دھمکی آمیز جو لہجہ تھا اس میں کہتے تھے کہ 13 دسمبر کو آر ہوگا یا پار ہوگا۔ نہ تو 13 دسمبر کے جلسے میں آر ہوا، نہ پار ہوا، استعفے بھی ملنے تھے، پتہ نہیں کیا کیا ہونا تھا۔ اور جو لوگ کہتے تھے کہ دسمبر حکومت کا آخری مہینہ ہے، انہوں نے اب جو لانگ مارچ کا ٹائم ہے وہ 1.5-2 مہینے بعد کا دے دیا ہے۔ تو اسی سے آپ ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ ان کو اندازہ ہو گیا ہے، ان کو اندازہ ہو چکا ہے لاہور کے جلسے سے کہ ہماری ورتھ کیا ہے عوام میں۔ میں تو کہتا ہوں کہ لاہور کے لوگ، صرف لاہور کے ایک حلقے کے لوگ جو ووٹر تھے، ان کے ایک حلقے کے چاہنے والے، جس طرح جتنی شدت سے، جتنی محبت سے یہ چاہتے تھے لوگ ان کو، نون لیگ کو خاص طور پہ لاہور جو گڑھ کہا جاتا تھا، ایک حلقے کے لوگ نکل آتے تو وہی کافی تھے اس جلسے کے لیے۔ کوئی ادھر گجرانوالہ، سیالکوٹ، نارووال، کاموں کی، مرید کے، اس کے بعد دوسری طرف چلے جائیں تو اکاڑا، سائیوال، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو جو لوگ تھے وہ باہر کے لوگ ہی تھے، تھوڑے سے لاہور کے لوگ تو نکلے ہی نہیں آپ کے لیے۔ تو اب اگلی بات کی جانب چلتے ہیں کہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ مریم یا بلاول کوئی بھی ہو جو 11 پارٹیوں کے رہنما ہیں، ان میں سے کوئی بھی اب میڈیا سے بات کرتا ہے، پریس کانفرنس کرتے ہیں تو یہ ضرور کہتے ہیں، آج کل کہتے پائے جا رہے ہیں کہ جی اب حکومت سے بات چیت کا وقت ختم ہو گیا، اب بات چیت کا وقت گزر گیا۔ تو آپ کو، کوئی پوری قوم کو، پیارے پاکستانیوں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ بات چیت کا آپ نے پچھلے دنوں ان کے 13 دسمبر کے جلسے سے یا ملتان والے جلسے سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ بیٹھ کے تقریباً ان کے سارے سیاسی رہنما جو تھے 11 پارٹیوں کے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ حکومت ہمارے ساتھ بات نہیں کر رہی، حکومت ہمارے ساتھ، عمران خان ہمارے ساتھ بات نہیں کرنا چاہ رہا، ہم کس سے بات کریں؟ تو اپنا رویہ درست کرے، اپنی لینگویج درست کرے، اپنا جو ہے انداز گفتگو جو ہے عمران خان چینج کرے تو ہم بات کریں گے۔ تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہم تو بات کرنا چاہ رہے ہیں، عمران خان بات نہیں کر رہا ہم سے۔ تو عمران خان تو اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، عمران خان کہہ رہا تھا، ان کو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہر موضوع پہ بات ہو سکتی ہے، ہر ٹاپک پہ بات ہو سکتی ہے، ہر بات ہو سکتی ہے سوائے کرپشن کیسز کے اور سوائے نیب قوانین کو تبدیل کرنے کے، ہر موضوع پہ بات ہو سکتی ہے۔ تو اب انہیں جب پوری طرح سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان نے جو ہے بات نہ کرپشن پہ کرنی ہے، نہ کرپشن کے کیسز پہ کرنی ہے، نہ نیب قوانین کو تبدیل کرنے کے بارے میں کرنی ہے، تو پھر ہم بات کس سے کریں گے؟ بات کس ٹاپک پہ کریں گے؟ ہماری تو بات ہی یہ ہے۔ تو اب جب انہیں پتہ چل گیا کہ بات ان چیزوں پہ ہونی نہیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب یہ انہوں نے خود راگ لاپنا شروع کر دیا کہ ہم جو ہے حکومت سے بات نہیں کریں گے، کیونکہ حکومت سے بات آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ حکومت کرنا نہیں چاہتی۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ حکومت سے بات ہماری بن نہیں سکتی، جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ کرنی نہیں ہے، اس لیے آپ لوگوں نے یہ راگ الاپنا شروع کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آخر میں آپ لوگوں کو بڑی ہی خاص، انتہائی اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔ پیارے پاکستانیوں، آپ لوگوں میں سے بہت کم لوگوں تک یہ خبر پہنچی ہوگی اور بہت کم لوگوں کو یہ پتہ چلا ہوگا جو بتانے جا رہا ہوں آپ کو، کہ پاکستان نے، حکومت پاکستان نے، عمران خان نے، وزیر اعظم پاکستان نے پچھلے 1.5 سے 2 مہینے پہلے یعنی اکتوبر 2020 میں ایک بہت ہی جرأت اور بہادری کا کام کیا، بڑا دلیرانہ اقدام اٹھایا اور انگلینڈ کا ایک چارٹرڈ طیارہ جو پاکستانی غیر قانونی وہاں پہ تارکین وطن تھے، 40 سے 50 لوگ عام لوگ تھے، ان کا ایک طیارہ بھر کے انہوں نے چارٹرڈ اسپیشل بڑا خرچہ کر کے انہوں نے بھیجا، تو پاکستان نے اپنی سرزمین پہ لینڈ ہونے سے انکار کر دیا اور لینڈ کروانے سے انکار کر دیا اس کو، اور کہا کہ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اور پاکستانی سرزمین پہ وہ طیارہ چند منٹ پہلے فیصلہ کیا گیا کہ اس کو طیارے کو لینڈ نہیں ہونے دینا اور اس کو واپس جانا پڑا طیارے کو۔ تو کہا یہ گیا، حکومت کی طرف سے کہا یہ گیا کہ آپ غریب لوگ جو عام لوگ ہیں، ادھر کوئی تعلیم کے سلسلے میں گیا،
تو وہاں پہ غیر قانونی طور پہ وہ رہنا شروع کر دیا اس نے، کوئی ویسے چلا گیا تو اس نے وہاں پہ غیر قانونی طور پہ رہنا شروع کر دیا اپنے رزق کے سلسلے میں، جو ہے روزگار کے سلسلے میں. تو ان غریبوں کو تو آپ بھیج رہے ہیں، طیارہ بھر کے بھیج رہے ہیں، تو جو ہمارا جو پاکستان کا سب سے اہم اور انتہائی مطلوب مجرم ہے، سزا یافتہ مجرم ہے، اس کو آپ کیوں نہیں بھیج رہے؟ تو یہ کہہ کے طیارہ واپس کر دیا گیا. بڑا ہی میری نظر میں، میرے خیال سے پاکستان کے کسی بھی سابقہ حکمران نے آج تک ایسے ترقی یافتہ ملک کا اس نوعیت کا چارٹرڈ طیارہ اپنے ملک میں لینڈ ہونے سے نہیں روکا ہوگا. میں چیلنج تو نہیں کر رہا، لیکن میرا یقین ہے مجھے کہ اس قدر دلیرانہ اقدام جو ہے اور ہمت اور بہادری کا جو اقدام ہے کسی سابقہ حکمران نے نہیں کیا ہوا ایسے جو ترقی یافتہ ملک ہے اس کے خلاف. تو صرف اور صرف اس حکمران نے، عمران خان نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ قدم اٹھایا. اور اٹھایا کس لیے؟ صرف کرپشن اور لوٹ مار کا جو پیسہ ہے اور جو سزا یافتہ ایک مجرم ہے، قیدی ہے، جیل سے جو ہے بیماری کا بہانہ کر کے جو گیا ہے وہاں پہ، اس کو واپس لانے گیا اور کہا کہ ہمارا جو آپ جو قیدی ہے، ہمارا جو سب سے اہم مطلوب مجرم ہے، وہ آپ دے نہیں رہے، تاکہ ان لوگوں کو جو لوٹ مار کر کے پاکستانی قوم کا پیسہ باہر لے کے جا چکے ہیں اور وہاں جا کے لندن میں جائیدادیں بنا لی ہیں، ان کو عبرت کا نشان بنایا جا سکے. پیارے پاکستانیوں، آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ انگلینڈ اور لندن کی جو حکومت ہے وہ آخرکار نواز شریف کو پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے کیوں نہیں سوچ رہی اور کیوں راضی نہیں ہو رہی؟ میں ایک چھوٹی سی دلیل دے کے اور چھوٹی سی مثال دے کے آپ کو واضح کرتا ہوں کہ کیوں وہ پاکستانی حکومت کے حوالے نواز شریف کو نہیں کر رہے یا نہیں کرنا چاہتے. میں مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ کے محلے میں، آپ کے جو گاؤں ہے یا آپ کا شہر ہے، کسی دوسرے شہر سے، کسی دوسرے گاؤں سے، کسی دوسرے ساتھ والے گھر سے، کسی ساتھ والے گھر کا بندہ، کسی ساتھ والے گاؤں کا بندہ اپنے گھر سے چیزیں چوری کر کر کے، مال لوٹ کے آپ کے گھر میں لا کے جمع کرنا شروع کر دے اور آپ کے گھر میں پناہ بھی لے لے، تو آپ پاگل ہیں جو اسے ان کے حوالے کریں گے؟ وہ کہیں گے ہمارے حوالے کرو، کیونکہ آپ کے گھر میں تو وہ مال لے کے آ رہا ہے. تو جو مال لے کے جاتا ہے، جو لے کے گئے ہیں وہاں پہ لوٹ کے، ان کو وہ پاکستان کے حوالے کرنے کی تیار نہیں. جو وہاں پہ غریب غربا وہاں پہ اپنی روزی کے سلسلے میں وہاں غیر قانونی صحیح لیکن وہاں پہ مقیم ہے، وہ محنت مزدوری کر رہے ہیں، کوئی ڈاکے نہیں مار رہے وہاں پہ، وہ تو ان کو پاکستان بھیج رہے ہیں وہ انگلینڈ والے. لیکن جو مجرم ہے، جو وہاں پہ مال لے کے گیا ہے، جو پیسہ لے کے گیا ہے، اس کو پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.